الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد وقال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال تعالى ذكر بالقرآن من يخاف وعيد وقال تعالى وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن هذا القرآن سبب طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم فتمسكوا به فإنكم لن تضلوا بعده ولن تهلكوا بعده أبدا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويزع به آخرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الہی جب تک جان میں جان رہے دل میں تیری توحید ہو لب پہ تیرا قرآن رہے میں رہوں نہ رہوں دل کی یہ دعا ہے دین مصطفیٰ رہے عظمت قرآن رہے انتہائی قابل عزت قابل احترام ذی قدر و ذی وقار بزرگوں اور میرے معزز مکرم دوستو
نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم۔ آج کا یہ پروگرام میں اس کو یوں سمجھوں گا ایک حادثاتی پروگرام ہے۔ ہمارے ہاں رمضان سے ایک مہینہ پہلے شعبان اور رمضان المبارک میں نے آغاز کیا دورہ تفسیر کا۔ یہ 53 دن کا کورس تھا جس میں بسم اللہ سے لے کر والناس تک پورے قرآن کریم کی تفسیر ہم نے پڑھائی، جس میں کئی علماء، مفتیان کرام، مدرسین اور مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے لوگ شریک تھے۔ صبح 9 بجے ہم شروع کرتے اور دن 3 بجے تک لگاتار 6 گھنٹے کا یہ قرآن کریم کا درس ہوتا تھا۔ تو اس کا اختتام 23 رمضان المبارک تھا، تو بھائی حزب اللہ تونیو صاحب یہ بھی تشریف لے آئے اپنے دیگر ساتھیوں کے ساتھ۔ تو میں نے اپنے دوستوں سے کہا ہم نے یہ 53 دن یوں سمجھو کہ اعتکاف میں گزارے ہیں، روزے کی حالت میں صبح سے درس شروع کرنا، نہ رات کو سونا نہ دن کو، تو وہ تھکاوٹ ہے۔ تو ان سے میں نے کہا دل کرتا ہے کاغان ناران ادھر گھومیں گلگت بلتستان کی طرف یا سوات چترال کی طرف جائیں۔ 4-5 دن ہم نے بس بالکل لوگوں سے کٹ کے چلے جانا ہے، بس تھوڑی سیاحت ہو تاکہ ہم ذرا تازہ ہو جائیں۔ یہ بات انہوں نے بھائی حزب اللہ صاحب کو بتا دی۔ ہم نے کہا جی آپ ادھر کیا گھومیں گے، آپ کراچی گھومنے آ جائیں۔ میں نے کہا پھر میرے 1-2 کام بھی ہیں اپنے۔ تو کراچی کا پروگرام ایسے بنا۔ پھر جب میں نے دیکھا اشتہار بھی لگ گیا، میں نے بھائی عبدالقدیر سے پوچھا بھائی یہ کیا ہے، یہ تو اشتہار بھی چھپ کے آ گیا۔ تو یہ کہنے لگے آپ آ تو رہے ہیں تو چلو میں زیادہ کسی کو دعوت نہیں تو کم از کم میرے دوست احباب، میری فیملی، گھر کے لوگ ہم بیٹھ جائیں گے، آپ آ تو رہے ہیں تو چلو کچھ ہمیں قرآن سنا دینا۔ میں نے کہا چلو یہ بھی ٹھیک ہے۔ تو الحمدللہ وہ اس کے باوجود آپ اتنی کثیر تعداد میں آپ لوگوں کا آنا بیٹھنا، تو میرا ذہن تبدیل ہو گیا ہے۔ اب اگر آپ ہمت رکھیں جوش جذبے کے ساتھ تو انشاءاللہ العزیز اللہ کے فضل سے پھر میں قرآن کھولوں گا، اور انشاءاللہ اللہ کی کتاب میں کمال یہ ہے، میں قرآن کا طالب العلم ہوں تو مجھے زیادہ قصے کہانیاں نہیں آتی، کوشش کرتا ہوں قرآن کے بیچ بیچ میں رہ کے سفر کرتا ہوں۔ تو آپ کو بھی تھوڑی دیر کے لیے انشاءاللہ قرآن کریم کے تر و تازہ باغوں میں لے کے چلوں گا۔ یہ ایک تازگی ہے۔ سال بھر گزرتا ہے، انسان کے دل و دماغ پہ ایک زنگ آ جاتا ہے، اور دل اور دماغ کا زنگ اتارنے والی کتاب ہے تو وہ رب کا قرآن ہے۔ یہ اتنی مؤثر کتاب ہے، میں تو کہتا ہوں یہ کتاب بعد میں ہے، قرآن اصل میں میرے رب کا کلام ہے، میرے رب کی گفتگو ہے، رب کے پاکیزہ وجود مقدس سے نکلے ہوئے رب کے کلمات ہیں۔ اس سے زیادہ پرتاثیر کلام اور کیا ہو سکتا ہے؟ آپ دیکھیے اور سنیے قرآن کریم کتنی پرتاثیر کلام ہے۔ آج ہم لوگوں کو بدلنا چاہتے ہیں، کہانیوں سے بدلتے ہیں، کسی طرح بدل جائے، لوگوں کو جھوٹ سناتے ہیں۔ بھائی اگر لوگوں کے دل و دماغ کو بدلنا ہے تو اللہ کی کلام سے بدلو، کہ 14 صدیاں پہلے جس معاشرے کا عقیدہ برباد، دین برباد، اخلاق برباد، تجارت برباد، دین سب کچھ برباد ہے، بندہ سوچتا ہے کہ ان کی اصلاح کا آغاز میں کہاں سے کروں، ان کے اخلاق ٹھیک کروں، ان کی تجارت ٹھیک کروں، ان کو حقوق بتاؤں،
ماں کے حقوق بتاؤں، بیٹوں کے حقوق بتاؤں، اولاد کے حقوق بتلاؤں، پڑوسی کے حقوق بتلاؤں، ان کو یہ بتلاؤں کہ کعبۃ اللہ یہ اللہ کی توحید کا مرکز ہے، تم نے 360 بتوں سے بھر دیا ہے، کہاں سے آغاز کیا جائے؟ جب یہ جنجال بنا ہو اس صورت میں، اس صورتحال میں اللہ نے اس معاشرے کو بدلا ہے تو اپنے قرآن کے ذریعے بدلا ہے، یہ کمال ہے۔ اور میں نے آغاز کیا ہے سورہ زمر 24واں پارہ ہے اور اس کی آیت نمبر ہے 23، سنیے۔ اللہ نزل احسن الحدیث کتابا، نہیں ایسے نہیں، آپ کراچی کے لوگ ہیں، کوئی ایسے آپ پریشان ہیں، کوئی تھانے میں تو نہیں بیٹھے نا؟ اتنا خوبصورت ماحول ہے، کچھ آپ جاگ کے، میں ایسے تقریر نہیں کرتا ہوں کہ قبرستان میں مردوں کے سامنے تقریر کروں یا مسجد میں سوئے ہوئوں کے ساتھ، جو سوئے ہوتے ہیں تو ان کو بھی نہیں سناتا ہوں، جو موئے ہوئے ہوتے ہیں، مرے ہوئے ہیں، ان کو بھی نہیں سنا سکتا، اس لیے تھوڑی دیر کے لیے سنیے۔ اللہ گواہ ہے کوئی لالچ نہیں، صرف یہی لالچ ہے کہ ہو سکتا ہے کل قیامت کے دن میں بھی سرخرو ہو جاؤں اور آپ بھی سرخرو ہو جائیں۔ محشر کے میدان میں کوئی اتنا بھی کہہ دے اللہ اور تو نہیں، گزرتے اللہ تیری کتاب کی مجلس تھی، میں کچھ دیر کے لیے بیٹھ گیا تھا، بس آپ ایسی مجلس میں شریک ہیں تو سنیے۔ اللہ نزل احسن الحدیث کتابا، اللہ وہ ذات ہے، اللہ نزل، اللہ نے اتارا ہے، اللہ نے نازل کیا ہے، احسن الحدیث، بہترین بات، سب سے اعلیٰ بات، احسن الحدیث، بہترین بیان اتارا ہے۔ یا اللہ وہ بہترین بات کون سی ہے جو آپ نے اتاری ہے؟ فرمایا کتابا، وہ یہ شان والی کتاب ہے، یہ سب سے بہترین بات ہے جو اللہ نے اتاری ہے۔ اور کیا کمالات ہیں اس کلام میں، اس کتاب میں؟ فرمایا مثانی متشابہہ، اس کے مضامین سچائی میں، ہدایت میں، صداقت میں، اللہ کی طرف سے ہونے میں ایک دوسرے کے مشابہ ہیں۔ پورا قرآن اول سے لے کر آخر تک پڑھ لیجئے، کوئی آیت دوسرے سے ٹکرائے گی نہیں، بلکہ تائید کرے گی، تصدیق کرے گی آپس میں۔ مثانی، اس کے مضامین مکرر ہیں، ایک ایک بات کئی کئی پیرایوں سے ثابت کرتا ہے، کبھی اپنی توحید ثابت کرتا ہے قرآن تو دلیل عقلی دیتا ہے کہ او کائنات والو، عقل سلیم رکھنے والو، سالم عقل رکھنے والو، یہ دلیل مان لو۔ کبھی اس پہ واقعہ بیان کر دیتا ہے قرآن نبی کا، کبھی اللہ اس پہ کسی فرشتے کا تذکرہ کر دیتا ہے، کبھی جن کا تذکرہ کر دیتا ہے، کبھی قرآن کریم مثال سے سمجھاتا ہے، کبھی ماننے والوں کو جنت کی بشارتیں دیتا ہے، مان لو یہ مسئلہ میں جنت عطا کر دوں گا۔ کبھی اللہ سختی کرتے ہیں، ڈراوا سنا دیتے ہیں، نہیں مانو گے سزا دوں گا، گرفت کروں گا، جہنم میں ڈال دوں گا۔ مختلف طریقوں سے اللہ اس کے مضامین مکرر ذکر کرتے ہیں۔ مثانی، تاثیر کیا ہے کراچی والوں؟ فرمایا تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، جن کے دلوں میں رب کا خوف ہوتا ہے، جب وہ رب کا کلام سنتے ہیں ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، ہمارے عربی میں اقشعرار کہتے ہیں جب بندہ عجیب بات پرتاثیر گفتگو سنتا ہے، اس کے یہ جسم کے بال کھڑے ہو جائیں۔ آپ کی اردو بولی میں کیا کہتے ہیں؟
یہی لفظ استعمال کرتے ہیں، رونگٹے کھڑے ہو گئے، ٹھیک ہے. پنجابی میں کہتے ہیں لوں کھڑے ہو گئے جی. پشتو میں کہتے ہیں غنے زگ زگ شو. چلو، اور بلوچی اور سندھی مجھے نہیں آتی، ٹھیک ہے نا، وہ آپ حزب اللہ صاحب بتائیں جی. لوں ہی کہتے ہیں نا. تو فرمایا تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، رب کا خوف رکھنے والے جب قرآن سنتے ہیں ان کے وجود پہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. یا اللہ پھر کیا ہوتا ہے؟ فرمایا ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، پھر ان کے بدن، ان کے دل اللہ کی یاد، قرآن کی طرف مائل ہوتے ہیں. دل نرم ہو کے قرآن کی طرف مائل ہوتے ہیں. کیا یاد رکھو کہ کراچی والو آج سنتے جائیے، یہ ایک انداز ہے. 24واں پارہ میں نے پڑھا. اب آئیے ذرا میں پڑھتا ہوں اللہ کا قرآن، یہ میرے سامنے ہے. 7واں پارہ اور پہلی آیت ہے وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ. 7واں پارہ پہلی سطر پہلی آیت ہے. فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، جب یہ لوگ وہ قرآن سنتے ہیں جو رسول کی طرف اتارا گیا، تو تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، میرا پاک پیغمبر آپ دیکھیں گے ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. سورہ زمر میں فرمایا رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں، دل مائل ہوتا ہے. ادھر فرمایا تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں. ویسے نہیں جاری ہوتے. کمال ہے اس کلام میں، اس قرآن میں تاثیر ہے. جب جمال عبد الناصر کی حکمرانی تھی مصر پہ، تو وہ ایک دفعہ گیا روس کے دورے پر، رشیا کے دورے پر گیا. تو وہاں رشیا کے صدر نے کہا کیا تم اسلام کرتے رہتے، چھوڑو، آؤ ہمارے اس مذہب کو مان لو، آپ پورا مصر آپ کا رنگ دیں گے. کہتے ہیں میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا. اگلے سال جب دورہ روس کا ہوا تو مصر کے صدر نے مصر کے مشہور قاری عبد الباسط کو بھی ساتھ دعوت دی. قاری عبد الباسط فرماتے ہیں کہ میں حیران تھا کہ بھئی مجھے روس کیوں لے کے جاتے ہیں، تلاوت کروانی ہے تو چلو پاکستان میں مجھ سے کروائیں، سعودیہ میں، کسی دوسرے ملک میں. لیکن بہرحال صدر کا دعوت نامہ آیا، میں چل پڑا. روس میں جب تبادلہ خیال ہوا، میٹنگ ہوئی، سارے ارکان پارلیمنٹ بیٹھے ہوئے ہیں. کہتے ہیں جمال عبد الناصر نے ان کے ارکان پارلیمنٹ سے کہا میرے ایک مہمان آئے ہیں، اگر اجازت ہو تو چند منٹ یہ کچھ پڑھنا چاہتا ہے. کہا بالکل آپ کے ساتھ آئے ہیں، جی ضرور ضرور. کہتے ہیں جمال عبد الناصر نے مجھے آنکھ کے اشارے سے کہا ذرا قرآن سناؤ نا ان کو آج. اب نہ وہ عربی سمجھیں نہ ان کو پتا ہے یہ کیا پڑھ رہا ہے، لیکن قاری صاحب کہتے ہیں میں آیا اور میں مائک کے سامنے بیٹھا اور میں نے قرآن سورہ طٰہٰ پڑھنا شروع کر دی. اللہ اکبر. جب میں نے پڑھنا شروع کیا تو قرآن کا معجزہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. جب رکوع دو پڑھنے کے بعد آنکھیں کھول کے مجمع کو دیکھا تو روس کے سارے غیر مسلم رو رہے ہیں، سب رو رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں. تلاوت ہوئی، حیران ہے وہ. جمال عبد الناصر نے ان سے پوچھا کہ بھائی آپ کو کوئی سمجھ آئی ہے، کیوں روئے؟ کہتے ہیں ہمیں کوئی سمجھ نہیں آئی، لیکن اس کلام میں تاثیر یہ ہے کہ جب یہ پڑھنے لگا ہم سے رہا نہیں گیا اور ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. قرآن کہتا ہے وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ
ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں. کیوں؟ مما عرفوا من الحق، کہ انہوں نے حق پہچان لیا. اور سننے کے بعد کیا کہتے ہیں؟ یقولون ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین. اے ہمارے رب، ہم ایمان لے آئے، ہمیں اپنے دین کے گواہوں میں سے لکھ دے. یہ ایک انداز ہوا. اب ذرا دیکھیے، یہی قرآن ہے رب کا. میرے سامنے اللہ کا قرآن ہے، 9واں پارہ ہے، اور سورت کا نام ہے سورت انفال، آیت نمبر ہے 2. جو آیت پڑھوں گا انشاءاللہ العزیز آپ گھروں میں جا کے قرآن کھول کے آپ سن سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں. قرآن کہتا ہے، یہ میرے پاس 9واں پارہ اور سورت کا نام سورت الانفال ہے، آیت 2 ہے. قرآن کہتا ہے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، بے شک مومن وہ لوگ ہیں جب اللہ کا تذکرہ کیا جائے، جب اللہ کا ذکر چھڑتا ہے، اللہ کی عظمت، جلال، قدرت، طاقت، کبریائی بیان ہوتی ہے، وجلت قلوبہم، ان کے دل ڈر جاتے ہیں. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، اور جب مومنوں پہ اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو زَادَتْهُمْ ایمانا، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. ایمان کیا ہو جاتا ہے؟ بڑھ جاتا ہے. زادتہم ایمانا. آپ سے پوچھتا ہوں، قرآن سن رہے ہو، ایمان تازہ ہو رہا ہے کہ نہیں؟ زادتہم ایمانا. اور جب ایمان بڑھتا ہے تو پھر کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ فرمایا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، پھر وہ اپنے رب پہ توکل کرتے ہیں، رب پہ بھروسہ کرتے ہیں، پھر وہ کسی اور پہ توکل نہیں کرتے. یہ قرآن کا ایک انداز میں نے پیش کیا ہے. اب ذرا میں پڑھتا جا رہا ہوں، اللہ کا قرآن سنتے جائیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ میں قرآن کا آغاز کیا، اپنے بیگانے ہو گئے، نام لیوا جان لیوا بن گئے، اور دوست دشمن بن گئے. مکہ میں زندگی گزارنا ہی ناممکن ہو گیا. نبی کریم نے فرمایا چھوڑ دو مکہ، حبشہ چلے جاؤ. میں نے سنا ہے وہاں کا بادشاہ عیسائی ہے، نجاشی، لیکن ہے منصف مزاج، ظالم نہیں. عیسائی ہے لیکن ظالم نہیں ہے، کسی کو تنگ نہیں کرتا. تو آپ چلے جاؤ. پہلا قافلہ چلتا ہے، اور اس پہلے قافلے میں حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی ہیں، وہ بھی چلتے ہیں. پہنچتے ہیں حبشہ. چند دن گزرے تو مکے کے سرداروں نے کہا یہ غریب غربا ہم سے نکل کے چلے گئے، ادھر ہم ان کو دبا لیتے، مار لیتے، گلیوں میں گھسیٹتے، وہ چلے گئے. وفد تیار کرو. وفد تیار ہوا کہ جا کے بادشاہ سے ہمارے مکے کے معززین کا وفد ملاقات کرے گا. وفد پہنچ گیا. کتنے ہوشیار لوگ ہوتے ہیں. بادشاہ کی ملاقات سے پہلے سارے وزیروں سے ملے، ہر وزیر کو تحفہ دیا، ہر وزیر کو اپنی اپنی جگہ تحفے خوب دیے کہ کل جب بادشاہ سے ملاقات ہوگی تو یہ سارے وزیر ہماری کیا کریں گے؟ تائید کریں گے. ظاہر بات ہے، خریدنے کا طریقہ تو ہوتا ہے نا. دیے سب کو. اگلے دن جب نجاشی تخت پہ آ کے بیٹھا ہے، مکے کا وفد تحفے لے کے حاضر ہوا. عمر ابن عاص جو اس وقت ایمان نہیں لائے، وہ سربراہ ہیں. بادشاہ نے کہا ہاں جی بولیے، وفد آئے ہیں، کیا مطالبے ہیں؟ مکے کا وفد کہنے لگا ایوہ الملک، او بادشاہ سلامت، ہمارے ملک کے چند نوجوان باغی دین سے باپ دادا کا دین چھوڑ کے آپ کے یہاں آ چکے ہیں، اور آپ کے دین میں بھی داخل نہیں ہوئے.
بس نہ سمجھیں، اگر آپ ان کو گرفتار کر کے ہمارے حوالے کر دیں آپ کی مہربانی ہوگی، ہم انہیں لے جائیں۔ سارے وزیر کہنے لگے جی بادشاہ سلامت یہ ٹھیک کہتے ہیں، تحفے کا کچھ نہ کچھ تو اثر ہونا تھا نا، یہ بالکل ٹھیک کہتے ہیں جی۔ بادشاہ ویسے ہی تو نہیں بادشاہ بنتا، اس کا چہرہ سرخ لال ہوا، کہنے لگا ایسے کیسے ہو سکتا ہے، میرے ملک میں لوگ امن سے رہیں، فساد نہ کریں، میرے ملک کو انہوں نے پسند کیا ہے، میں ایسے ہی اٹھا کے دے دوں جب تک کہ معلومات نہیں کروں گا۔ سمن جاری کر دیا کہ کل مکے والے جو نوجوان ہیں وہ حاضر کر دیے جائیں، بلایا جائے۔ جیسے ہی بادشاہ کا پیغام پہنچتا ہے جعفر طیار اور ساتھی پریشان، یہ کیا لگتا ہے بس وہی ہمارے برادری والے آگے ہوں گے ادھر بھی۔ جب یہ پہنچتے ہیں بادشاہ سامنے کھڑا ہے، مکے کا وفد بھی ہے، بادشاہ تخت پہ نجاشی کہنے لگا ہاں جی بولیے۔ تو سب نے اپنا متکلم جو سربراہ مقرر کیا وہ حضرت جعفر کو مقرر کیا کہ آپ نے بات کرنی۔ وہ کہنے لگے اللہ کی قسم بادشاہ نے جو بھی پوچھا میں تو سیدھا آدمی ہوں، میں سچ سچ بولوں گا۔ نے کہا بس سچ ہی بولیں اور کوئی بات نہ کہیں، بس سچ بولیں۔ ٹھیک ہے جی، آگے بڑھ گئے۔ جی مکے والوں یہ آپ کی برادری کے لیڈر ہیں، سچ ہے؟ کہنے لگے بالکل سچ ہے۔ جی یہ بتاؤ او نوجوانوں، کیا یہ کہتے ہیں باپ دادا کا دین چھوڑ آئے ہو؟ کیا یہ سچ کہتے ہیں؟ حضرت جعفر طیار نے یہ نہیں کہا کہ نہیں یہ جھوٹ بولتے ہیں، کہنے لگے بادشاہ سلامت بالکل یہ سچ کہتے ہیں، لیکن اتنا تو پوچھئے کہ ہمارے باپ دادا کا دین تھا کیا جو ہم نے چھوڑا ہے؟ بادشاہ نے کہا بولیے۔ پھر حضرت جعفر آگے بڑھتے ہیں اور کہنے ایوہ الملک کننا قوما اہل جاہلیت نعبد الاسنام ونأکل المیتۃ ونشرب الخمر ونسوء الجوار ویأکل القوی من الضعیف۔ او بادشاہ سلامت ہم ایسی جاہل قوم تھے، مردار کھاتے تھے، خون پیتے تھے اور بتوں کی پوجا کرتے تھے، طاقتور کمزور کو کھا جاتے، ہم پڑوسیوں کے حقوق نہیں جانتے تھے، ہم کوئی رشتے ناتے نہیں سمجھتے تھے۔ بس جب اس حال میں تھے اچانک اللہ نے ہم پہ کرم کیا، ہمارے خاندان ہی میں سے جن کا نام جانتے ہیں، جن کا نسب جانتے ہیں، جن کی صداقت جانتے ہیں، جن کی بچپن لڑکپن جوانی کی زندگی جانتے ہیں، وہ رسول ہمارے اندر بھیجیں، انہوں نے ہمیں بت پرستی سے نکال کر رب کی توحید کی طرف بلایا ہے، ہم نے مان لیا ہے۔ بادشاہ یہ سچی اور کھری گفتگو سن کے کہنے لگا هل عندکم من الوحی شیء، کیا تمہارے نبی کے اوپر جو وحی آتی ہے کوئی حصہ ٹکڑا تمہارے پاس ہے جو مجھے سنا دو؟ آپ کے نبی پہ کون سی وحی آتی ہے؟ حضرت جعفر طیار کہنے لگے جی ہاں مجھے اس وقت تو زیادہ نہیں یاد، سورت مریم یاد تھی۔ کون سی سورت؟ سورہ مریم مجھے یاد تھی۔ بادشاہ نے کہا سناؤ آپ کے نبی پہ کون سی وحی اتری؟ کہتے ہیں میں آگے بڑھا، میں نے کہا کافہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا۔ آپ کے کون سے پیسے لگتے ہیں؟ کہہ دو سبحان اللہ۔ ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، اے ھذا ذکر رحمت ربک، یہ تیرے رب کی رحمت کا ذکر ہے، عبدہ زکریا، اس کا بندہ زکریا، اذ نادا ربہ نداء خفیا قال رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا۔
ایک رکوع پوری تلاوت کی. کہتے ہیں جب میں نے آنکھیں کھول کے دیکھی تو دیکھا بادشاہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں. اللہ، قرآن راستہ نکالتا ہے. تاثیر تو دیکھو، دل بدلنے والی کتاب ہے. بادشاہ رو رہا ہے. تلاوت ختم ہوتے ہی بادشاہ کہنے لگا، او میرے درباریوں، اللہ کی قسم ہے یہ وحی یوں لگتا ہے کہ یہ قرآن والی وحی اور موسیٰ علیہ السلام پہ اترنے والی وحی لگتا ہے، گویا ایک ہی چراغ سے نکلنے والی روشنی ہے. ایک ہی چراغ سے نکلنے والی روشنی لگتی ہے. بادشاہ نے جو تلاوت سنی تو کہنے لگا، بے فکر ہو کہ جا کے میرے ملک میں رہو، اور مکے والوں سے کہا گیٹ آؤٹ، چلو ان کے تحفے ان کو واپس کر دو اور جاؤ مکے، کوئی ضرورت نہیں. یہاں مکے والے بالکل مایوس ہو کے دھتکار دیے گئے. جو ہی باہر نکلے تو عمر ابن عاص کہنے لگے، ایسے تو میں تھوڑے ہی جاتا ہوں، یہ تو آج وار کیا، آج کی بے عزتی برداشت کر لیتے ہیں، کل میں دوسری طرف سے وار کروں گا. ساتھیوں نے کہا بس آج بہت ہوگی، نہیں بس کل نہیں جاتے. نے کہا نہیں کل پھر میں وار کرتا ہوں. اگلے دن جب بادشاہ آیا تخت پہ، دیکھتے ہیں مکے والا وفد کل والا آج پھر کھڑا ہے محل میں. بادشاہ نے کہا یہ کل والے بندے آج پھر کیا کر رہے ہیں جو میں نے نکال دیے تھے؟ تو عمر ابن عاص کہنے لگے، بادشاہ سلامت، ہمارے عزت والے وفد کو آپ نے دھتکار دیا، ہمیں بے عزت کر دیا ان چند لڑکوں کی وجہ سے. لیکن اے بادشاہ سلامت، سن لیجئے، یہ عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی ماں کو گالیاں دیتے ہیں. کیونکہ بادشاہ کیا تھا؟ عیسائی مذہب کا تھا. انہم یشتمون عیسیٰ و امہ. تیز دلانے کا طریقہ دیکھا ہے؟ یہ پرانی واردات چلتی آ رہی ہے. یہ عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی ماں کو نعوذ باللہ گالیاں دیتے ہیں. بادشاہ نے کہا اچھا پکڑو کل ان کو لے آؤ ذرا باندھ کے، میں دیکھتا ہوں یہ ہمارے نبی کو گالیاں دیتے ہیں اور ان کی ماں کو. جعفر طیار اگلے دن پھر پریشانی کی صورت میں آ گئے. آج پھر کیا مصیبت پڑ گئی ہے؟ بادشاہ کہنے لگا، ہاں بتلاؤ ہمارے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا عقیدہ ہے، ان کی ماں کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ جعفر طیار کہنے لگے، بادشاہ سلامت، ہم اپنی طرف سے ان کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہتے، ہم تو ان کے بارے میں وہی کہتے ہیں جو قرآن کہتا ہے. بادشاہ کہنے لگا، سناؤ تمہارا قرآن کیا کہتا ہے؟ حضرت جعفر طیار کہنے لگے، پہلے دن پہلا رکوع پڑھا تھا سورہ مریم کا، آج کے دن اگلا رکوع پڑھا. وہ اگلا رکوع کیا ہے؟ یہ میرے سامنے اللہ کا قرآن ہے، 16واں پارہ سورۃ مریم، دوسرا رکوع ہے. فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا. موضوع کے مطابق آیت پڑھی، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ، میرا پاک پیغمبر کتاب میں حضرت مریم کا بھی تذکرہ کر. اِذِ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا، جب وہ اپنے اہل و عیال سے مشرقی طرف چلی گئیں. فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا. قَالَتْ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنْكَ إِن كُنْتَ تَقِيًّا. قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا. پڑھتے جا رہے ہیں اس آیت پہ پہنچے کہ عیسیٰ علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ قال انی عبد اللہ، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. کہ عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں. میں اللہ کا کیا ہوں؟
ہاں ابن اللہ نہیں ہوں، بلکہ کیا ہوں؟ عبداللہ، اللہ کا بندہ ہوں۔ اللہ مجھے کتاب دے گا، نبی بنائے گا۔ جب یہ آیتیں پڑھی بادشاہ سے جھٹکے لے کے رو رہا ہے، اور روتے روتے تلاوت جو ہی ختم ہوتی ہے، بادشاہ تخت کے قالین کے اوپر ایک تنکا پڑا ہے، وہ تنکا اٹھا کے سارے درباریوں کے سامنے کہتا ہے اللہ کی قسم، جو حقیقت قرآن نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتلائی ہے، ہمارے عیسیٰ علیہ السلام کی حقیقت اس سے ایک تنکا بڑھ کر نہ اوپر ہے نہ نیچے ہے، بالکل یہی حقیقت ہے۔ اور سب کے سامنے کہنے لگا اب تمہاری مرضی ہے، تم مانتے ہو یا نہ مانو، میرا تو اعلان ہے۔ جعفر تیار سے کہنے لگے میرے قریب آ جاؤ۔ جعفر آگے بڑھتے ہیں، بادشاہ کہتا ہے ہاتھ پھیلانا۔ جعفر ہاتھ پھیلاتے ہیں، بادشاہ کہتا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ بادشاہ نے کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گیا۔ پھر میں کیوں نہ کہوں کہ کتاب خدا میں یہ تاثیر دیکھی، کتاب خدا میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ یہ کمال والی کتاب ہے۔ لیکن کراچی والو، یہ تو آپ نے دیکھ لیا کہ قرآن میں تاثیر ہے، قرآن نور ہے، قرآن ہدایت ہے، قرآن شفا ہے، قرآن علاج ہے، قرآن رب کا کلام ہے، قرآن دستور حیات ہے، قرآن زندگی گزارنے کا قانون ہے۔ یہ تو آپ سنتے آئے ہیں، لیکن آج سن لیجئے، رب کے قرآن سے پوچھتے ہیں کہ اللہ قرآن آیا کس لیے ہے؟ کیا خیال ہے؟ پوچھیں کہ نہ پوچھیں؟ کراچی والے اگر مجھے اجازت دیں گے تو پھر میں پوچھتا ہوں۔ پھر سن لیجئے، میں ابھی پوچھتا ہوں رب کے قرآن سے۔ اللہ اکبر، کہ میرے پاک پروردگار، قرآن کیوں آیا؟ کس مقصد کے لیے آیا؟ قرآن بتلانا کیا چاہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے قرآن اس لیے آیا ہے کہ رب کی توحید ثابت کر دی جائے۔ کس لیے آیا ہے؟ اللہ کی توحید بتلا دی جائے لوگوں کو، کہ لوگوں تمہارے در بدر کی ٹھوکریں نہ کھاؤ، حاجت روا کون ہے؟ تمہارے سجدوں کے لائق کون ہے؟ تمہارے رکوع کے اور عبادتوں اور پکار کے لائق کون ہے؟ یہ دیکھیے میرے سامنے اللہ کا قرآن ہے، 12واں پارہ ہے، اور سورت کا نام سورت ہود ہے۔ پہلی آیت پڑھنے لگا ہوں اس کی، سنیے۔ فرمایا الف لام را کتاب احکمت آیاتہ، کتاب اے ھذا کتاب، یہ شان والی عظمت والی کتاب ہے۔ احکمت آیاتہ، او کراچی والو، احکمت آیاتہ، اس کی آیتیں بڑی محکم ہیں، مضبوط کی گئی ہیں۔ ثم فصلت، پھر ان کی آیتوں کی تفصیل کی گئی ہے۔ کس کی طرف سے؟ من لدن حکیم خبیر، اس حکیم اور خبیر ذات کی طرف سے تفصیل کی گئی ہے۔ اے میرے ربا، اس محکم کتاب کی تفصیل کیا کی گئی ہے؟ فرمایا اللہ تعبدوا الا اللہ، یہ تفصیل ہے۔ اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ بندگی نہ کرو مگر کس کی؟ اللہ ہی کی بندگی کرو۔ اور صرف یہی نہیں، مختلف مقامات ہیں قرآن مقدس کے کہ قرآن اس لیے آیا ہے کہ اللہ ہی کی بندگی کرو، ملاوٹ نہ کرو۔ مکے کے مشرک کعبہ انہوں نے بنایا، طواف بھی کرتے تھے، حج بھی کرتے تھے، زمزم بھی تقسیم کرتے تھے، حاجیوں کو ستوں بھی پلایا کرتے، کھلایا کرتے تھے، پھر وہ مشرک کیوں ہوئے؟
سوال یہ بھی اتنی نیکیاں کر جو رہے ہیں پھر کیوں کافر ہوئے، پھر مشرک کیوں ہوئے؟ آج سنیں گے تو مزہ آئے گا نا، کیا خیال ہے؟ پھر سنیے ذرا، میں قرآن پڑھنے لگا ہوں، میرے سامنے یہ اللہ کا قرآن ہے اور سورت کا نام سورت توبہ ہے۔ اجعلتم سقایت الحاج وعمارت المسجد الحرام، او مکے والو، کیا تم حاجیوں کو پانی پلانا وعمارت المسجد الحرام، مسجد حرام کی تعمیر کرنا، یہ ٹھہراتے ہو کمن آمنا، اے کعمل من آمنا، اس شخص کے عمل کی طرح جو ایمان لایا؟ معلوم ہوا کعبہ تعمیر کیا، حج کرتے، نیکیاں کرتے تھے، لیکن ملاوٹ کرتے تھے۔ کیا آپ کہیں گے جی مکے کے مشرک اللہ کو خالق نہیں مانتے تھے؟ نہیں نہیں، کس نے کہا خالق نہیں مانتے تھے؟ یہ میں انشاءاللہ قرآن پڑھتا ہوں، آپ کے 14 طبقہ بھی روشن ہوتے ہیں انشاءاللہ، صرف آپ میرا ساتھ دیں تاکہ میں قرآن سنا سکوں آپ کو۔ یہ میرے سامنے اللہ کا قرآن ہے، 18واں پارہ ہے اور سورت کا نام ہے سورت المومنون۔ ذرا کیا کہتا ہے قرآن؟ قل، میرا پیغمبر ان سے پوچھ، قل لمن الارض ومن فیہا، ایک ایک آیت بتلاتا ہوں، نمبر بھی بتلاتا ہوں، ترجمہ کسی بھی مولوی کا اٹھا کے دیکھ لینا، غلط ہوا احمد جمشید مجرم ہوگا۔ سنیے، آیت نمبر 82 سے پڑھنے لگا ہوں، 84 سے فرمایا قل لمن الارض ومن فیہا ان کنتم تعلمون، میرا پاک پیغمبر ان مکے کے مشرکوں سے پوچھ زمین کس کی ہے اور جو کچھ زمین میں ہے یہ کس کا ہے؟ یہ پوچھ ان سے، تو جواب کیا دیں گے یا اللہ؟ فرمایا سیقولون للہ، تو سارے کہیں گے زمین اللہ کی، جو کچھ زمین میں یہ سارے کا سارا اللہ کا ہے۔ قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، پوچھ ان سے ساتوں آسمانوں کا رب کون ہے، ساتوں زمینوں کا رب کون ہے، ان سے پوچھ میرا پیغمبر۔ سیقولون للہ، تو کہیں گے کہ ساتوں زمینوں کا رب اللہ، عرش عظیم کا رب اللہ۔ فرمایا قل، میرا پیغمبر ان سے پوچھ من بیدہ ملکوت کل شیء، کس کے ہاتھ میں ہر چیز کا اختیار، ہر چیز کا اختیار کس کے ہاتھ میں؟ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ، اور وہی پناہ دیتا ہے، اس کے مقابلے میں کسی کو کوئی پناہ نہیں دیا جا سکتا۔ جن سے پوچھ، تو یہ سارے کہیں گے سیقولون للہ، کہیں گے ہر چیز کا اختیار اللہ ہی کے ہاتھ میں۔ یہ ایک مقام۔ اب ذرا دوسرا مقام سن لیجئے، یہ میرے سامنے 21واں پارہ ہے اور سورت کا نام سورت العنکبوت ہے، آیت نمبر 61 ہے۔ قرآن کہتا ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ۔ کہانیاں مجھے نہیں آتی اور قرآن پہ آپ نہیں جوش میں آتے تو پھر کیا کروں؟ فرمایا وَلَئِن سَأَلْتَهُم، میرا پیغمبر اگر آپ ان سے پوچھیں آسمان و زمین کا خالق کون ہے، وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، سورج اور چاند کو کس نے تابع کیا ہوا ہے، مسخر کیا ہوا ہے، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو سارے مکے کے مشرک کہیں گے اللہ ہی نے مسخر کیا ہے۔ فَأَنَّا يُؤْفَكُونَ، بس کہاں یہ الٹے پھیرے جا رہے ہیں۔ اللہ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ، اللہ ہی روزی تنگ کرتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے، کشادہ کرتا ہے جس کے لیے چاہتا
آتا ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ میرا پیغمبر اگر آپ ان سے یہ پوچھیں من نزل من السماء ماء آسمان سے پانی کس نے برسایا فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا پس اس پانی کے ذریعے خشک زمین کو تازہ کیا زندہ کیا سرسبز و شاداب کیا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ تو سارے کہیں گے کہ اللہ ہی نے کیا ہے جب یہ ساری چیزیں مانتے ہیں پھر میرا سوال ہے پھر ابو جہل مشرک کیوں ہو گیا ان کا شرک کیا ہے خالق اللہ کو مانتا ہے رازق اللہ کو مانتا ہے رب اللہ کو مانتا ہے آسمان و زمین کو مسخر کرنے والا اللہ کو مانتا ہے پھر جھگڑا کیا ہے آئیے وہ میں بتانے لگا ہوں یہ میرے سامنے اللہ کا قرآن ہے اور سورت کا نام ہے سورت یونس کیا نام ہے؟ سورت یونس میرے دوستو یہ سنو گے تو ایمان تازہ ہوگا نا یہ سنیے قرآن کہتا ہے یہ میرے سامنے سورت یونس ہے اور آیت نمبر 18 ہے گھروں میں دیکھنا وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ آپ کے پاس موبائل ہے آپ ابھی سرچ کریں اور آیت نہ نکلی میں مجرم فرمایا وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ یہ مشرک اللہ کو چھوڑ کر اوروں کی عبادت کرتے ہیں ما ان کی لا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ جو نہ ان کو نقصان دے سکتے ہیں ضرر دے سکتے ہیں نہ ان کو نفع دے سکتے ہیں کیا کہتے ہیں خالق تو یہ اللہ کو مانتے ہیں رازق تو یہ اللہ کو مانتے ہیں پھر وہ کون سا شرک یہ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ اللہ خالق ہے رازق ہے مالک ہے حاجت روا ہے ہم جن کی بندگی کرتے ہیں یہ صرف اللہ کے ہاں سفارشی ہیں کیا کہتے ہیں؟ شفعاء یہ شفاعت کرتے ہیں بادشاہو اللہ ان کی بات رد نہیں کر سکتا تو ہم ان کو راضی کرتے ہیں کہ آگے روتے 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 ہیں یہ رب کو منا لیتے ہیں یہ ہمارے کیا ہیں سفارشی ہیں گریبانوں میں جھانکنا کہیں ہم تو یہ نہیں سمجھتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ ہمارے سفارشی ہیں ایک اب ذرا دیکھیے یہ میرے سامنے قرآن کا دوسرا مقام ہے میں پڑھنے لگا ہوں سورت کا نام سورت زمر ہے 24واں پارہ ہے اور اس کی دوسری آیت ہے گھروں میں دیکھنا قرآن کیا کہتا ہے یہ مکے کے مشرک کیوں مشرک ہیں وہ کہتے ہیں وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ وہ لوگ جو اللہ کے سوا اور کارساز بناتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفا ہم تو ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں رب کے قریب کر دیں قریب وہ بھی کس کے ہونا چاہتے تھے رب ہی کے قریب ہونا چاہتے تھے لیکن طریقہ غلط تھا کہ ان کی عبادت بندگی اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں کس کے قریب کر دیں رب کے قریب کر دیں اور رب نے کہا نہیں کوئی تمہیں میرے قریب عبادت بندگی میں نہیں کر سکتا میں خود تمہیں کہتا ہوں اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں فإنی قریب تو کہہ دیجیے بھی نہیں کہا بلکہ خود ہی کہا فإنی قریب پس میں بہت قریب ہوں اے میرے اللہ تو کتنا قریب ہے فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید میں تمہاری جگہ رگے جان شارک سے بھی زیادہ قریب ہوں اللہ اکبر رگے جان سے ورید پتہ ہے کس جان کو کہتے ہیں یہ دل سے ایک رگ جاتی ہے دماغ تک وہ کٹ جائے بندہ زندہ نہیں رہ سکتا
وہ رگے جان اس سے زیادہ قریب ہوں میں، یا اللہ پھر آپ ہی بتلائیں۔ یہ سفارشی بناتے ہیں، یہ کہتے ہیں ہم ان کی عبادت، آپ بتائیں کہ آپ کو کس قسم کی بندگی اور پکار اور عبادت چاہیے، آپ تاکہ ہمیں سمجھ میں آ جائے۔ اللہ نے فرمایا بتاؤں کس قسم کی؟ جی جی بتلائیے۔ فرمایا ان لکم فی الانعام لعبرہ، او میرے دوستو قرآن تو سنو۔ ان لکم فی الانعام لعبرہ نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین۔ اس مثال کو سمجھو تو آپ کا دماغ روشن ہو۔ فرمایا ان لکم فی الانعام لعبرہ، مجھے کیسی عبادت چاہیے میرا بندہ مثال سے سمجھ لے، تاکہ تجھے کبھی بھولے نہیں، غلطی نہ لگے۔ تمہارے لیے مویشیوں میں عبرت ہے، گائے ہے، بکری ہے، اونٹنی ہے، بھیڑ ہے، ان میں عبرت ہے۔ کیسے ہے؟ آپ نے چارہ لیا، کھل لیا، چوکھر لیا، دانہ لیا، آپ گھر میں آئے، آپ نے گائے کے آگے ڈالا، آپ نے بھینس کے آگے ڈالا، اس کا رنگ سیاہ ہے، گائے کا رنگ زرد یا سرخ یا سفید ہے، مختلف رنگوں والا۔ چارے کا رنگ مختلف ہے، پانی کا رنگ علیحدہ ہے۔ اس جانور نے یہ ساری چیزیں کھائیں، پیٹ میں اندر چلا گیا سارا۔ اللہ فرماتے ہیں مالک بھی سو گیا، جانور بھی رات کو آرام کرنے لگا۔ میں نے اپنی قدرت کی کرشمہ کاریاں دکھائی، من بین فرس و دم، خون ایک طرف کر دیا گندا ہے، گوبر دوسری طرف کر دیا گندا ہے، پیشاب تیسری طرف کر دیا گندا ہے۔ یہ ساری گندگیوں کے بیچ بیچ میں سے صبح جو میرا بندہ تو بالٹی لے کے اس کے تھنوں کے پاس آتا ہے تو لبنن خالصا، جس طرح میں تیرے برتن میں ملاوٹ سے پاک دودھ ڈالتا ہوں، اس طرح تو ملاوٹ سے پاک عبادت کیا کر۔ یہ بتلاتا ہے قرآن۔ اب بھی اگر ایک بندہ نہ سمجھے پھر وہ اپنے دماغ کا علاج کروائے۔ ان لکم فی الانعام لعبرہ، دیکھیں اللہ ملاوٹ نہیں کرتا، آگے لوگ ملاوٹ کر دیتے ہیں، یہ لوگوں کا کام ہے، ٹھیک ہے؟ دودھ میں بھی ملاوٹ اور توحید میں بھی ملاوٹ، یہ لوگوں کا کام ہے۔ اللہ خالص دیتا ہے۔ آئیے عہد کیجئے، جس دن رب بہت بڑا غیرتی بادشاہ ہے، جس کا تعلق رب سے جڑ جائے، رب کبھی بھی کسی کا محتاج نہیں کرتا، رب کبھی بھی اسے گرنے نہیں دیتا۔ کبھی کبھی سوچتا ہوں تفسیر معالم التنزیل امام بغوی لکھتے ہیں جب نمرود بادشاہ قات سالی پھیلی ہوئی ہے، ابراہیم خلیل اللہ آتا ہے نمرود کے دربار میں، سارے لوگ جھکتے ہیں، اللہ کا خلیل جھکتا نہیں۔ سارے آ کے سجدے کرتے ہیں، اللہ کے خلیل ایسے ہی آ گئے۔ نمرود نے کہا بھائی سارے سجدہ کرتے ہیں، مجھ کو آپ کیوں نہیں سجدہ کرتے؟ وہ کہنے لگے سجدہ تو میں صرف رب کے آگے کرتا ہوں۔ کس کے آگے؟ یہ ماتھا کس نے پیدا کیا ہے؟ یہ جھکنا بھی اسی کے سامنے زمین پہ پڑنا چاہیے۔ پھر نمرود نے کہا اچھا جھکتے اس کو ہو، رب مجھے نہیں مانتے، رب اس کو مانتے ہو، تو غلہ لینے میرے پاس آ گئے ہو؟ وہ بھی تو بڑا ظالم تھا، بادشاہ تھا، اس کی ذمہ داری تھی بھائی عوام کو دے، نہیں دیا۔ خلیل اللہ گھر جاتے ہیں، راستے میں بوری میں ریت ڈال لیتے ہیں۔ ریت کیوں ڈالی؟ صرف اس لیے گھر میں جا کے تھکا ہارا کسی کونے میں رکھوں گا، ان کو سہارا ہوگا، کچھ نہ کچھ چیز پڑی ہے، بس بچوں کو تھوڑا سہارا ہوگا۔ بورا لا کے ریت کا جوں ہی رکھا اور جا کے آرام کرنے لگے۔ کچھ وقت گزرا، جوں ہی آرام مکمل کیا، بیوی نے جگایا، فرمایا او ابراہیم اٹھئے کھانا کھائیے۔ خلیل اللہ کی آنکھ کھلتی ہے، فرمایا بیگم عجیب بات کرتی ہو،
اتنے دن سے تو فاقے ہیں، تو روٹی کہاں سے آ گئی؟ کہنے لگی اللہ کے بندے آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں، جو آٹا آپ لے کے آئے تھے اسی سے پکایا ہے۔ فوراً سمجھ گئے رب گرنے نہیں دیتا، خلیل اللہ ہے، اللہ نے ان کی ریت کو بھی آٹے میں بدل دیا۔ کیوں؟ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ اس کا فیصلہ بس ایسا ہی ہے، کن کہتا ہے فیکون ہو جاتا ہے۔ ہم بھی زیادہ نہیں کہتے، یہی کہتے ہیں کائنات والو آؤ رب کی طرف، رب سے تعلق جوڑ لو، رب سے رشتہ جوڑ لو، عابد اور معبود والا، بندگی والا، عبادت والا تعلق کر جوڑ لو، رشتہ رب سے جوڑ لو گے، رب کبھی گرنے نہیں دے گا، رب تھام لے گا، رب تھامنے والا ہے، رب غیرتی ذات ہے، اس کی توحید پہ غیرت کرو، وہ تم پہ غیرت کرے گا۔ پکی بات ہے، اللہ گواہ ہے، اللہ کو نہ ہماری نمازوں کی ضرورت ہے، نہ روزے کی ضرورت ہے، نہ زکوٰۃ صدقات خیرات کی، کچھ بھی کسی چیز کی اللہ کو ضرورت مت کہ کوئی سمجھے میں جو روزانہ کھڑے ہو کے نمازیں پڑھتا ہوں کہ رب کو نمازوں کی ضرورت ہے، میری نمازوں کی وجہ سے کہیں اس کی بادشاہت میں اضافہ ہو جائے گا۔ نہ میرا دوست، نمازیں بھی تبھی منظور ہیں جب ملاوٹ نہ ہو، توحید ہو۔ بس توحید ہے تو یہ ساری چیزیں منظور ہیں، تھوڑی بھی ہیں پھر بھی منظور ہے۔ اگر توحید نہیں، ساری زندگی سجدے میں گزار دے، وہ سجدہ بھی لعنت بن جائے گا، وہ بھی رد ہو جائے گا۔ میرے دوستو، میں نے اپنا وقت زیادہ لیا، آپ لوگوں کو تھکایا، لیکن زندگی نے وفا کی، موقع ملا، پھر ملیں گے۔ اللہ ہم سب کا بیٹھنا، سننا، سنانا قبول اور منظور فرمائے، اور اللہ ہمارا تعلق اپنے ساتھ وابستہ رکھے۔ اللہ ہمیں کبھی کسی کا محتاج نہ فرمائے، اسی کے سامنے جھکتے ہیں، اللہ اپنے ہی سامنے جھکنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج جو رب کے سامنے نہیں جھکتا، قیامت کے دن قرآن کہتا ہے جس وقت سجدے کی طرف بلایا جائے گا، پوری کائنات سجدہ کرے گی، اس کی کمر تختہ ہو جائے گی، یہ نہیں جھک سکے گا، یہ جھکنا چاہے گا بھی نہیں جھک سکے گا۔ تو اللہ ہم آپ کی طرف جھکنے پر فخر کرتے ہیں، آپ کے آگے عاجزی پہ فخر کرتے ہیں۔ اللہ ہماری دنیا اور آخرت میں ہماری دستگیری فرما۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا فرما لیں۔ آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم لا الہ الا انت برحمتک استغیث۔ اللہ رات کی گھڑیاں ہیں، اللہ ہم تیری کتاب کے خادم ہیں، اللہ بہت سارے لوگ آئے ہیں، کسی کی حاجت ہوگی، ضرورت ہوگی، کوئی پریشان حال ہوگا، اللہ تو سب کی پریشانیوں کو آسانی میں بدل دے، اللہ سب کے غموں کو خوشیوں میں بدل دے، تکلیفوں کو راحتوں میں بدل دے۔ اللہ کسی کے دل میں اللہ کوئی جائز تمنا اور حاجت ہے، اللہ خزانہ غیب سے پوری فرما۔ اے اللہ ہم سب کی دستگیری فرما، خصوصاً دعا فرمائیں بھائی حزب اللہ تنیو صاحب، اللہ ان کی جان مال اولاد میں برکتیں عطا فرمائے، اللہ اس جوان کی حفاظت فرمائے، اللہ نظر بد سے محفوظ فرمائے، دین کے جذبے کے ساتھ کام کرتا ہے، کسی چیز کی پرواہ کیے بغیر۔ مجھے بہت خوشی ہوتی ہے، دعاگو ہوں اللہ ان کو استقامت عطا فرما، اللہ شیطان کے شر سے، حاسدین کے شر سے، مفسدین فسادیوں کے شر سے محفوظ فرما۔ میرے جتنے بھی محبوب دوست، احباب، طلباء، علماء آئے ہیں، باقی جتنے بھی احباب آئے ہیں مختلف شعبوں سے، اللہ سب کے دل و دماغ کو اپنے دین سے منور فرما، سب کے گھروں کو خیر اور برکتیں نصیب فرما، راحت، چین اور سکون والی ایمان کے ساتھ خوشحال زندگی نصیب فرما، غموں سے دور،
پاکیزہ زندگی نصیب فرما اور ہم سب کا خاتمہ موت ایمان پہ فرما، ملک پاکستان کی حفاظت فرما، اندرونی بیرونی ہر قسم کی سازشوں سے حفاظت فرما، اور اللہ اس ملک کے اندر امن کی فضا کو عام فرما۔ یہ دینداروں کا ملک ہے، مسلمانوں کی ایک پناہ گاہ ہے، اللہ اسے تا قیامت آباد رکھ۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ۔